میں آپ سے اصل میں سر ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جب آپ نے اس پروگرام کا آغاز کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ آپ مخالفین کے ساتھ جو ہیں وہ سے مناظرہ کریں گے، تو میں مخالف نہیں ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں اس بات پہ پورا عقیدہ رکھتا ہوں کہ ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے مولا علی علیہ السلام کو ہمارا سردار بنایا، اور جو آپ نے جو یہ ساری احادیث ہیں کہ میری علی سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے ہے، وہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ہیں۔ سر ہوتا یہ ہے کہ میں نے چیز یہ نوٹس کری ہے کہ جب میں اپنے یہ سنی، کیونکہ میں ایک سنی گھر میں پیدا ہوا ہوں، سنی سوسائٹی کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، جب میں لفظ شیعہ لاتا بھی نہیں ہوں، میں صرف میرا یہ ماننا ہے کہ جب سچ کی آواز کو بلند کرو گے تو جھوٹ اپنے آپ دب جائے گا۔ تو جب میں حضرت علی، مطلب میں مولا علی بھی نہیں کہتا ہوں، اس پہ تو اور زیادہ لوگ آگ ببولا ہو جائیں گے، میں حضرت علی کہہ کے ہی کوٹ کرتا ہوں، تو بس اتنا سا میں نام کہیں لاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے چہروں پہ ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، وہ بالکل جیسے کہتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ بس یہ شیعہ ہو گیا، یہ شیعہ ہو گیا، جبکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک سیکوینس سے جو ہے مطلب ساری احادیث بتا دیں، جس میں معاویہ، جیسے حدیث نمبر 2812 ہے حضرت عمار بن یاسر والی، تو اسی طریقے سے بہت ساری احادیث آپ بتا دیں جو کہ اگر کہیں مناظرہ ہو تو میں پیش کر سکوں کہ بھائی یہ تو ہماری کتب میں موجود ہے، ایسا نہیں ہے میں کوئی شیعہ کتب دکھا رہا ہوں، میں نہج البلاغہ دکھا رہا ہوں یا کچھ اور۔ پہلی بات تو نہج البلاغہ کو بھی میں شیعہ کتاب نہیں مانتا ہوں، وہ ایک مسلمانوں کی کتاب ہے۔ اور سر دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے یہ تو مطلب امام مالک نے بھی فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی، تو جیسے نماز کو جو ختم کرنے کا طریقہ ہے وہ سنی لوگ اکثر جو ہیں وہ سلام پھیر کے ایسے کر کے ختم کرتے ہیں، اور شیعہ لوگ جو ہیں وہ 3 بار رفع دین کرتے ہیں۔ تو ان دونوں میں یہ فرق جو ہے کیوں ہے، اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ اور سر ایک میرا تھوڑا سا کنٹروورشل سوال ہو سکتا ہے، وہ میں یقیناً 12 امام پہ میں یقین رکھتا ہوں، اور اس پہ بھی احادیث ہے کہ 12 خلیفہ آئیں گے، میں نے پڑھی ہے۔ تو لیکن سر ایک مجھے تھوڑا سا ایک ڈاؤٹ میرے دل میں یہ آتا ہے کہ جب 12 اماموں کو معصوم کہہ دیا جاتا ہے تو مطلب جیسے میں نے اب تک جو سنا ہے وہی سنا ہے کہ معصوم ذات صرف نبی کی ہے، نبی کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ ابھی بھی آپ نے ایک کالر سے آپ نے یہ کہا تھا کہ جو معجزے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں وہ سارے امام علی کو وراثت میں مل گئے ہیں، تو یہ چیز بس تھوڑا سا مجھے سر ڈائجسٹ نہیں ہو پاتی، اس لیے نہیں ہو پاتی کہ اللہ نہ کرے نعوذ باللہ کہ میں امام علی علیہ السلام سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ ان کا ذکر آتا ہے تو میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور آج میں اپنی سوسائٹی میں بوائیکاٹ ہو رہا ہوں کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ از اے سیکرٹ شیعہ، اور یہ ہے وہ ہے اس طرح کی، لیکن میں اس کو برداشت کر رہا ہوں۔ اس لیول پہ بوائیکاٹ ہو رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے تعلق ختم کر دیں گے، لوگ تمہارے ریلیٹیوز ہم سے دور ہٹ جائیں گے، بٹ آئی ایم اسٹینڈنگ اپ فرم۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حق کے ساتھ رہوں، تو انہی سب چیزوں پہ اگر آپ روشنی ڈال دیں تو بہت مہربانی۔ جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی۔ دیکھیں جہاں تک حدیث پیش کرنے کا تعلق ہے کہ معاویہ کے متعلق، دیکھیں معاویہ کے متعلق میں نے احادیث صحیح احادیث آپ کے کتب یعنی جماعت اہل سنت کے کتب سے پیش کی ہے، تو آپ اگر سرچ کریں میرے اسی یوٹیوب چینل پہ آپ کو مل جائے گا، اور وہ شاید محرم سے پہلے، محرم کی مناسبت سے بنی امیہ کے متعلق میں نے وہ احادیث پیش کی تھی کہ معاویہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لعنت کیا تھا، صحیح سند کے ساتھ ان کی کتب میں موجود ہے، اور کیسے معاویہ کو مختلف طریقوں سے مختلف احادیث اور تکفیر کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو، یعنی یہ لوگ مسلمان بنے تھے اس کے بعد، یعنی اور خود اس معاویہ کو اور اس کا بڑا بھائی یزید ہے ان کو، اور سب بنی امیہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ سنا ہے کہ حضرت عائشہ کا قاتل بھی معاویہ ہی، یہ بات سچ ہے؟ یہ مشہور معروف نہیں ہے، مشہور معروف روایات میں نہیں ملتا، لیکن معاویہ اور عائشہ کے تعلقات خراب تھے، ان کے تعلقات خراب ہو گئے تھے آخر میں، کیونکہ معاویہ سنہ 40 میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، پھر اس کے 6 مہینے بعد معاویہ کو پورے عالم اسلام کی حکومت مل گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو معاویہ نے اپنا گرفت بہت مضبوط کیا، اور معاویہ کا پہلے وعدہ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بعد خلیفہ تعین کرے گا، خلیفہ اپنے بعد تعین کرے گا، لیکن سنہ 48 اور 49 کے بعد اس نے ظاہر کر دی بالکل کہ وہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا رہا ہے، اور عائشہ صاحبہ اس کی مخالف تھی، اور عائشہ کہتی تھی کہ خلافت واپس
میرے ابو بکر صاحب کے خاندان میں آ جائے اور اس کے بھائی خلیفہ بن جائے. تو اس لیے ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے. ہاں وہ محمد ابن ابو اس پہ بھی غصہ تھا کہ اس کے بھائی کو معاویہ نے قتل کیا تھا. لیکن اس کا ایک دوسرا بھائی تھا عبد الرحمن ابن ابی بکر. عائشہ چاہتی تھی کہ وہ خلیفہ بن جائیں تو اس لیے وہ مخالف تھی. اور پھر یہ محدود تواریخ میں جیسے ناسخ التواریخ میں اس میں لکھا ہے کہ معاویہ نے ایسے عائشہ کو قتل کیا, کوئی اس کے لیے گڑھا کھودا اور اس کو بلایا اور پھر وہ جو ہے اس گڑھے کو انہوں نے کیموفلاج کیا تھا. اس نے قدم رکھا تو گر گئی اس میں. ہاں وہ جی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. تو اس طرح سے یہ محدود تواریخ میں ملتا ہے لیکن وہ حقیقت ہے. اور پھر معاویہ کے متعلق جو کہ مخالفت میں اس کی روایات اور اس کے جملے عائشہ کے آخر کے ایام میں وہ یعنی یہ جو اس نے مخالفت کی ہے یہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جب معاویہ کی لڑائی ہو رہی تھی اس وقت عائشہ خاموش تھی. معاویہ کی مخالفت نہیں کرتی تھی. جب اس بہت سالوں بعد سن 48 کے بعد جب اس نے معاویہ نے چاہا کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا اس کے لیے بیعت لینا شروع کیا تو اس وقت مخالفت کیا تھا. تو بہرحال یہ معاویہ کے متعلق اب میں نے احادیث نقل کی ہیں. بحث میرا کافی مفصل ہے وہاں پہ آپ دیکھ لیں آپ کو مل جائے گا. اس کے علاوہ البتہ میں نے سب اسپیکٹس معاویہ کے میں نے کور نہیں کیے. ایک بہت بڑا کور ہے غارات کا کہ کبھی وقت ملا تو اس کو کئی اسپیچز کئی سیریز مانگتے ہیں تو وہ کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق بات کریں گے. اچھا آپ تو عرض یہ ہے کہ معاویہ سے زیادہ اہم جناب عمر ہیں, ابو بکر صاحب ہیں, عثمان صاحب ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کے متعلق میں جو باتیں پیش کرتا ہوں یہ تو فصل الخطاب ہے یعنی سب ڈویژنز کو سب ابہامات کو ختم کر دیتی ہیں اگر انسان انصاف کرے تعصب کو چھوڑ دے. تو معاویہ سے بہت زیادہ اہم ہے جب میں وہ باتیں پیش کرتا ہوں شیخین کے متعلق. جہاں تک آپ کے اس جملے کا تعلق ہے نماز کے متعلق, دیکھیں شیعہ نماز میں یہ ہے کہ امام جماعت دائیں بائیں دیکھ لے اور سلام کہتے ہوئے امام جماعت دائیں بائیں دیکھ لے, یہ حدیث میں ہے. اور مقتدی کے لیے نہیں ہے. اور جو شخص فرادہ پڑھتا ہے مجھے یاد نہیں پڑتا اس کے لیے ہو, امام جماعت کے لیے دائیں بائیں دیکھ لے اور اللہ اکبر کہتے وقت 3 دفعہ ہاتھ بلند کرے آخر میں. یہ امام کے لیے بھی اور معموم کے لیے بھی ہے, جو فرادہ پڑھتا ہے اس کے لیے بھی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ عرض آپ سے مزید کوئی سوال رہ گیا آپ کا یا ہے؟ 12 امام جو میں نے آپ سے پوچھا تھا 12 امام کے جو معصوم ہونے کا جو دیکھیں میرے عزیز میرے بھائی, دیکھیں خلافت کس کو کہتے ہیں؟ جانشینی کو خلافت کہتے ہیں, جانشینی. ابھی آپ ایک جگہ پہ ڈاکٹر ہیں, اگر آپ اپنی سیٹ کو چھوڑ کے جائیں نا ایک ہفتے کے لیے تو آپ کے سیٹ پہ کون بیٹھے گا؟ ڈاکٹر ہی بیٹھے گا. آپ ہاسپٹل میں اگر کوئی ڈاکٹر ہے مثلا ER روم میں کام کرتے ہیں ایمرجنسی روم میں تو وہاں پہ وہ شخص صرف کام کر سکتا ہے. آپ جا رہے ہیں تو اس کو ER کے لیے کوالیفائڈ ہے. ہر ایک ڈاکٹر بھی آپ کی جگہ نہیں آ سکتا. اگر آپ ایک جگہ پہ سرجن ہیں, سرجن جب ایک ہفتے کی ویکیشن پہ چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ جو آدمی آئے گا اس کو سرجن ہونا ضروری ہے. کوئی نرس کو لے کے آئے نہیں بنتا کام. نرس کبھی ڈاکٹر کی جگہ نہیں لے سکتا. کبھی کسی پرچون والے کو لے کے آئیں یا کسی ڈرائیور کو لے کے آئیں یا کسی بہت ہی نیک آدمی کو لے کے آئیں جو بہت ہی عابد آدمی ہے, دن میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے سارے دن روزے, وہ نہیں کر سکے گا آپ کا کام. کر سکے گا بھائی؟ نہیں کر سکے گا. عابد زاہد کو لے کے آئیں گے نا وہ لوگوں کو مروا دے گا, اس کو ہاتھ میں چھری دے دیں کہ بھائی آپ کر دیں آپریشن کر رہے ہیں, قتل کرتے جائے گا وہ. تو ڈاکٹر کی جگہ ڈاکٹر لے گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں. دیکھیں ایک چیز ہے کہ ان کے بعد وحی نہیں آئے گی, قرآن والی وحی نہیں آئے گی, ان کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں ہے, نبوت بند ہے. لیکن بقیہ کوالیفیکیشن لیڈرشپ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول فصل الخطاب ہے. یعنی ایک ایسا سورس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ کچھ کہہ دیں تو کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ معصوم ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ خطا نہیں کرتے. ہم نے اگر ان کی بات مان لی تو اللہ کی بات مان لی. اگر یہ ایک ایسی کوالٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی وجہ سے ان کی ہر بات ہم نے ماننا. ان کے جانے کے بعد ایسے لیڈر کے مسلمانوں کو ضرورت ہے, کیونکہ مسلمان قرآن کی تفسیر میں اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ احادیث میں تو اختلاف ہے ہی, اتنے حدیث پڑھے بھائی, کوئی کہتا ہے ضعیف ہے, کوئی کہتا ہے صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. علماء آپس میں اختلاف کرتے ہیں. ان کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان نزاعات کا کوئی حل ہی نہیں ہے میرے عزیز, کہ ان کے بعد جو خلیفہ ہوگا, جو امام ہوگا, جو پیشوا ہوگا, وہ ان نزاعوں کو ختم کر سکے اور اسی طرح سے وہ لیڈرشپ کا مظاہرہ کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, کہ عصمت کے ساتھ, جیسے آپ اپنے میڈیکل نالج کے ساتھ اور میڈیکل ایکسپرٹیز کے ساتھ جہاں پہ کام کرتے ہیں کسی دوسرے ڈاکٹر کا آپ سبسٹیٹیوٹ بن سکتے ہیں. ایک نرس آپ کا سبسٹیٹیوٹ نہیں بن سکتا, سیکرٹری آپ کا سبسٹیٹیوٹ نہیں بن سکتا. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو. یہ بہت واضح بات ہے, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہوں,
اس میں سے عصمت آ جاتا ہے، اس میں معجزات آ جاتے ہیں، اس میں علم آ جاتا ہے، وہ علم جس میں شک نہ ہو کہ بھئی ہم اگر شک آ جائے علم میں کہ میں اپنے سوچ سے آپ کو کچھ بنا کے دے دیتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ بہتر ہے، بعد میں پتہ چل جاتا ہے وہ غلط تھا، جس کو لوگ اجتہاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو یہ ایسے اشخاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین نہیں بن سکتے، یہ بہت واضح ہے، جیسے کہ ایک نرس ڈاکٹر کا جو ہے سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا. جی سر.